کتاب درس نامے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ حاج سید صادق حسینی شیرازی دامت اللہ کی اہم تالیفات میں سے ایک ہے۔ اس کتاب میں اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق کچھ اخلاقی اور ثقافتی موضوعات پر بحث ہوئی ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آج کے جدید دور میں سعادت مندی اور حقیقی دین اسلام کے نقطہ نظر کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یقیناً یہ آیت، اس میں خطاب ایمان والوں سے ہے۔ پہلی چیز، ان سے تقوی کا طلبگاری کی گئی اللہ کی طرف سے۔ دوسری چیز کہ جتنے بھی سچے ہیں ان کے ساتھی بن جاؤ۔ یہ کتنا بڑا پیکج اللہ نے دیا۔ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ ایمان والوں کے علاوہ کوئی تقوی اختیار نہیں کرے گا، اس لیے خطاب ایمان والوں سے ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی اس میں نقطہ موجود ہے کہ تقوی والا شخص ہی سچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سچوں کا صحابی ساتھی بننا ہر ایک کا کام نہیں، وہی ہوگا جس کے پاس تقوی ہوگا۔ اور وہ صادق اور سچے ایک نہیں زیادہ ہیں۔ تباً جب ہم قرآن کی اس آیت پہ غور کریں کہ خدا نے ہر حال میں سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا، عقیدے میں، عمل میں، ان کی پیروی میں، تو یہی آیت ہی بتا رہی کہ وہ سچے عام سچے نہیں ہیں، وہ ایسے سچے ہیں کہ جو ہر حالت میں علم بھی رکھتے ہیں، تقوی بھی رکھتے ہیں، اور عصمت کے نہ صرف دعوے دار ہیں بلکہ عصمت سے مزین ہیں، کیونکہ خدا کسی کے ساتھ ہونے کے لیے مطلقاً جب کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سچے معصوم ہیں کہ ان کا ہر قول و فعل ہدایت ہے، جس میں کج روی نہیں ہے، جس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ لہٰذا اس مقام پہ جو سچے جن کے ساتھ ہونے کا حکم ہے وہ محمد و آل محمد ہے۔ خود جس آیت پہ اگر غور کیا جائے تو آیت ہی بتا رہی کہ انبیاء اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ہستیاں ایسا نہیں ہو سکتی۔ معصوم ہستیاں جو بھی ہوں گی، چاہے انبیاء یا ان کے اوصیاء، ان کے ساتھ خصوصاً چونکہ آخری نبی سے خطاب ہے تو آخری نبی کی امت سے طلب کیا جا رہا ہے، تو یہاں مراد چہاردہ معصومین علیہ السلام ہی ہیں۔ ان کی سیرت، ان کا قول، یہ بات بالکل عیاں اور واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ یہ ہی سچے ہیں۔ باقی آیتیں بھی یہی واضح اور عیاں کر رہی ہیں۔ چونکہ امام صادق علیہ السلام کا دور ایسا دور تھا کہ جس میں دشمن بھی آپ کو صادق کہتے تھے، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دشمن بھی صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے۔ یہی حالت امام صادق علیہ السلام کی تھی، اس لیے یہ وصف زیادہ واضح اور مشہور ہو گیا، ورنہ باقی ائمہ سب صادق ہیں قرآن کی آیت کی روشنی میں۔ امام صادق علیہ السلام کو ایسا زمانہ ملا کہ جس زمانے میں بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان کرسی کی حکومت کی جنگ چل رہی تھی۔ اس فرصت سے امام نے فائدہ اٹھایا اور پوری دنیا میں تشنگان علم کو اپنے علم سے سیراب کیا۔ وہ علم جو آپ نے اپنے آباء و اجداد سے، جو رسول خدا سے آپ تک پہنچا تھا، جو اللہ کے قرآن کا علم تھا، جو اصلی دین تھا، جو خالص علم تھا، جو باب مدینۃ العلم کے پوتے نے
4000 تک کی روایت ہے کہ آپ کے شاگرد تھے۔ اس علم کو جتنا عرصہ آپ کو میسر ہوا آپ نے اس کی نشر و اشاعت کی۔ مختلف علوم، تفسیر کا علم، فقہ کا علم، عقائد کا علم، اسی طرح سائنس و ٹیکنالوجی، طب کا علم، مختلف علوم کو آپ نے نشر و اشاعت کیا، اور مختلف شعبہات میں آپ نے ہزاروں شاگرد پیدا کیے، اور مختلف مذاہب کے لوگ حتیٰ نان مسلم بھی آپ کے شاگرد تھے، اور جابر بن حیان جیسے جنہوں نے سائنس و ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ امام سے استفادہ کیا، کتابیں لکھیں، اور انہی کی کتابوں کو غربی دنیا نے جب مسلمان ملکوں پہ قبضہ کیا تو وہ لائبریریز سے کتابیں لے گئے، اور ان پہ ریسرچ کر کے آج جو دنیا کو یہ جدید ٹیکنالوجی، جدید سائنسی علم میسر ہے، وہ امام صادق علیہ السلام کے گھر کی خیرات ہے۔ لیکن مسلمان چونکہ حکومتوں میں اور دنیا کی ان فریب اور غرور والی چیزوں میں پڑ گئے، لہٰذا وہ علمی تحقیق، علمی کمالات سے محروم ہو گئے، اور اہل بیت کو قید و بند میں رکھا گیا، اہل بیت کے علم سے لوگوں کو استفادہ کرنے نہیں دیا گیا۔ لیکن امام صادق علیہ السلام کا جو دور تھا، اس دور میں مختلف علوم میں، حتیٰ علم کلام میں بھی، جیسے کہ ابن حشام آپ کے شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے کلام میں کام کیا اور بہت زیادہ مناظرے کیے اور لوگوں کو قائل کیا امامت کی طرف، حق بات کی طرف۔ اسی طرح محمد ابن مسلم زرارہ جو بہت بڑے بڑے فقہاء اور محدثین گزرے ہیں، ابو بصیر گزرے ہیں، انہوں نے ہزاروں حدیثیں نہ صرف یاد کیں، لکھیں، اگلی نسلوں تک پہنچائیں۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں جیسے میں نے جابر بن حیان کا ذکر کیا، اور ابو حنیفہ بھی یہ دعویٰ کرتا ہے، تاریخ کی بعض کتابوں میں ہے کہ میں 2 سال امام صادق کا شاگرد رہا، اس لیے وہ اس کا مشہور جملہ ہے لولا السنتان لہلک النعمان۔ مالک، شافعی، حنبلی، یہ سب جو چاروں فقہ ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ امام صادق سے استفادہ کیا، لیکن چونکہ اپنی قیاس اور رائے کو اس میں دخل دیا، لہٰذا انہوں نے الگ فقہ قائم کر لی۔ اصل فقہ امام صادق کی ہے، جو اصلی دین رسول خدا کو لینا چاہتا ہے وہ بحار الانوار، وسائل الشیعہ، کافی، تہذیب من لا یحضر الفقیہ، ان کتابوں کو دیکھے جس میں امام صادق اور اہل بیت اور رسول خدا کے فرامین ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔